ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم. دادا ابو سرکار کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری. خود دادا ابو سرکار بھی فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کی یادیں تو ہم مناتے ہی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ کر ہم ان سے کچھ سیکھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. تو اقبال بھائی نے اپنے اشعار میں کہا نا کہ غسل کعبہ بھی لا کر ہمیں دیا. تو ایک بات ابھی قریب میں ہی صدیق بھائی بابلا نے اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی کانوں کی سنی ہوئی بتائی اور دادا کی بارگاہ میں پیش کیا اس بات کو. تو دادا نے فرمایا کہ اس وقت میں خود بھی بابا کے ساتھ حاضر تھا. تقوی اور پرہیزگاری کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے گھر کے اندر جانا ہے، اس گھر کو غسل دینے کا موقع حاصل کرنا ہے. کیسی مبارک گھڑی، مبارک جگہ اور نیکی حاصل کرنے کا ایک موقع کہ اس میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. اسے شریعت جائز ناجائز کا پاس و لحاظ بھی اس وقت خیال میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک عشق کی دھن، ایک خوشی کی ایک لہر پورے جسم پر چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ اسے اس چیز کا خیال نہیں رہتا ہے. لیکن جب بابا کے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع آیا اور بابا کے ہاتھ میں اب کعبہ شریف کے اندر جانے کے لیے تو اسپیشل کارڈ بنتے ہیں اور وہ کارڈ جس کے پاس ہو، جسے دیا جائے، وہی اس کے اندر داخلہ حاصل کر سکتا ہے. تو اب بابا کی بارگاہ میں ایسا کارڈ پیش کیا گیا کہ جس میں نام کسی اور کا تھا اور آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ یہ جس کارڈ کے اندر جس بندے کا نام ہے وہ نام بتا کر آپ اندر چلے جائیں گے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. بابا ایک طرف ستون کے سہارے کھڑے ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا کہ میں خدا کے گھر میں جانے کے لیے جھوٹ بول کر جاؤں، خدا کے گھر میں جانے کے لیے میں جھوٹ بول کر جاؤں کہ میرا نام یہ ہے؟ یہ میری ذات کو، میرے دل کو ہرگز گوارا نہیں ہے. آپ ایک طرف سکون کے سہارے گھنٹوں کھڑے روتے رہے اور آپ کے جانے کا جو وقت تھا اس سے پہلے آپ کا نام کا کارڈ بن کر آپ کے ہاتھ میں آیا اور آپ اپنے نام کے کارڈ کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو یہ آپ کا تقوی اور پرہیزگاری. وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور اس میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرنا تھا. اللہ کے گھر ہی میں جانا تھا، نیکی حاصل کرنے تھے. لیکن اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، بہت بڑا درس ملتا ہے کہ جہاں آج ہم دنیاوی معاملات کے لیے جھوٹ بول کر، کاروبار میں جھوٹ بول کر اور لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے طرح طرح کی اس چیزوں کو اپناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مواقع میں ہمارے لیے دادا ابو سرکار کی یہ بات کہ خانہ کعبہ میں جانے کے لیے بھی جھوٹ کو روا نہیں سمجھا، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی دادا ابو حضور جیسا عشق، ان کے عشق کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح اسلامی پرہیزگاری تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.